عزیزان گرامی، یہ جناب امیر، جناب حضرت ابو طالب، جناب خدیجہ، ان تینوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ ملکۃ العرب تھی، اپنی ساری دولت قربان کر دی۔ وہ قریش کے سردار تھے جناب ابو طالب، انہوں نے اپنی سرداری قربان کر دی۔ جناب امیر نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی۔ اور ایک چوتھی چیز ہے کہ وہ کمال ہے رسول خدا کا، وہ ان کی اپنی شخصیت ہے، وہ ان کی ذات گرامی ہے، وہ ان کی عظمت ہے، وہ ان کی عصمت ہے، جس وجہ سے دین پہنچا۔ عزیزان گرامی، ختمی مرتبہ ایک مرتبہ طائف گئے، جناب امیر سے کہا کہ آپ یہیں پہ رہیے۔ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان سب کو روک دیا۔ طائف میں جا کے اعلان کیا، لوگوں نے اتنے پتھر مارے۔ خود پیغمبر اسلام کہتے تھے میری زندگی کا سب سے سخت دن یہی تھا۔ جب واپس آئے تو سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے۔ جب واپس آئے تو یہ نہیں سوچ رہے کہ میری کیا حالت ہے، ایک ہی بات سوچ رہے ہیں، میں اپنی بیٹی زہرا کو کیا بتاؤں گا۔ میری بیٹی یہ سوچے کہ کوئی میرے بابا کا چاہنے والا نہیں، ایک 6 برس کی بچی کو کیسے سمجھاؤں گا۔ جناب ختمی مرتبہ کو اپنے زخم یاد نہیں آ رہے کہ اتنے پتھر لگے۔ آئے، دروازے پہ کھڑے رہے، دیکھا کہ ایک بچی دروازے کے پیچھے بابا کا انتظار کر رہی ہے۔ پیغمبر نے دروازہ کھولا، دیکھا بیٹی سامنے کھڑی۔ بی بی نے فوراً سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا کہ بابا پہ بہت ظلم کیا گیا۔ بی بی نے فوراً ایک جملہ کہا، اگر اور کوئی بیٹی ہوتی نا تو دل توڑ دیتی، کمزوری محسوس کرتی۔ بی بی نے کہا کہ اگر میں اپنے بابا کو سہارا نہیں دوں گی تو اور کون سہارا دے گا، میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ تو بی بی نے فوراً کہا بابا جان، محسوس ہوتا ہے آپ بہت تھک ہار کے گھر آئے، آئیے میں آپ کا ہاتھ منہ دھلائے دیتی ہوں۔ فوراً جلدی سے بی بی گئیں، پانی لے کے آئیں۔ کہا بابا جان آپ کے چہرے پہ خاک لگی ہوئی ہے، بابا کسی نے پتھر مارے ہیں، آئیے بابا جان یہ گرد آلود اپنے چہرے سے اتار دیجیے۔ پیغمبر نے پانی لیا، چہرے پہ ڈالنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کو دیکھا، کہا پورے دن کی خستگی دور ہو گئی۔ جب میں پورے دن کی تبلیغ کے بعد تھک ہار کے گھر آتا ہوں تو میری لخت جگر، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، ساری خستگی دور ہو جاتی ہے، مجھ میں دوبارہ تبلیغ رسالت الہیہ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ جملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرنا چاہتا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، کہا کہ میں پورے دن کی میری خستگی دور ہو جاتی ہے، جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھ میں دوبارہ تبلیغ رسالت الہیہ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ختم مرتبہ کی خدمت میں پیش کروں گا سوال اپنا کہ یا رسول اللہ، جن کی بیٹیاں ہوتی تھی اس زمانے میں وہ کہتے تھے میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ میں دوبارہ شوق پیدا ہوتا ہے، تو کہیں گے نادان تو کیا سمجھے، میں جب بھی اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا ہوں مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا ہے، اور وہ انوار چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نانا آپ دین کو پہنچا جائیے، ہم بچانے آ رہے ہیں۔ کبھی کسی حسن مجتبیٰ کا نور نظر آتا ہے، کبھی کسی حسین کا نور نظر آتا ہے، کبھی سجاد کا، کبھی باقر کا۔ یہ سب انوار مجھے بار بار کہتے ہیں نانا پہنچانا آپ کا کام ہے، بچانا ہمارا کام۔ جب میں اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا ہوں عزیزان گرامی، اب کوئی خاتون جنت جیسی تو ہو نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، آئیں ذرا جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خاتون جنت، رسول خدا نے کہا نا کہ ہم اسوہ حسنہ ہیں، ختمی مرتبہ اسوہ حسنہ تھے، 12 امام اسوہ حسنہ تھے، تو اب کوئی مستورات میں بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا جو اسوہ ہو مستورات کے لیے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو مستورات کے لیے کون ہے اسوہ، بس میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ کہا مستورات کے لیے کون ہے اسوہ، کہا مستورات کے لیے میری بیٹی زہرا جو عصمت پہ فائز ہے۔ کہا ایک مثالی بیٹی، ایگزامپلری ڈاٹر، ایک مثالی بیٹی کیسی ہونی چاہیے، کہا میری بیٹی بتائے گی۔ ایک مثالی زوجہ کیسی ہونی چاہیے، میری بیٹی بتائے گی۔ ایک مثالی ماں کیسی ہونی چاہیے، میری بیٹی بتائے گی۔ کہا مثالی بہن کیسی ہونی چاہیے، کہا لیکن میری بیٹی کے 3 بھائی تھے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، تینوں بچپن میں 2-2 برس کے تھے، تینوں انتقال کر گئے۔ کہا میری بیٹی مثالی بہن ہے لیکن موقع نہیں ملا کہ ثابت کرے کہ مثالی بہن کیسی ہوتی ہے۔ تو اب کیا کیا جناب سیدہ نے، بی بی نے کہا کہ دیکھو میں ایک ایسی بیٹی کی تربیت کر کے جاؤں گی جو پوری دنیا کو سمجھائے گی کہ اگر میری ماں مثالی بہن ہوتی تو کیسی ہوتی۔